بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یوسف علیہ السلام کی قسط نمبر 50 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل میں عشق کہتے کسے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ آج کل لوگ نہ صرف ایک دوسرے کو عشق کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی بھیانک خواب کی تعبیر کس طرح سے پوری ہوئی۔ زلیخا کی پریشانی جب بڑھتی ہی گئی تو وہ اپنی کنیز کاری ماما کو لے کر دوبارہ زندان آ گئیں تاکہ یوسف علیہ السلام کو تابع اور فرمانبردار کر سکیں۔ مگر یوسف علیہ السلام نے کنیز کو صاف کہہ دیا کہ ہوس کو عشق کا نام نہ دیں، کیونکہ عشق ایک پاکیزہ جذبہ ہے جو کہ کسی گناہ آلود دل میں جگہ نہیں پا سکتا۔ اس بات پر کنیز بھڑک گئی اور بولی کہ میں زلیخا کو اپنی جان جتنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام بولے، اور میں اپنے خالق و مالک کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں اور اس کی رضا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے گلے سے محمد نام کا لاکٹ نکال کر دعا کی کہ اے اللہ، زلیخا کے دل کو نور ایمان سے منور فرما اور نفس کی قید سے آزاد کر دے۔ قسط نمبر 48 میں ہم نے دیکھا کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے والد کی جدائی میں بہت زیادہ تڑپ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کس طرح اور کہاں بھیجا، اور پھر اونٹ کے مالک کے ذریعے پیغام یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور وہ سن کر تڑپ اٹھے اور ان کا یقین اور مضبوط ہوا کہ یوسف زندہ ہے، اور انہوں نے رو رو کر دعا کی کہ الہی دیار غیر میں بچھڑے ہوئے بیٹوں کو ان کے والدین سے ملا دے۔ فرما روائے مصر نے سپاہ سالار پوتیفار کے مشورے سے ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا اور کاہنان مصر اور تمام معززین کو مدعو کیا، ساتھ ہی دونوں قیدیوں کو بھی بلایا تاکہ سب کے سامنے وہ کاہنوں کی سازش کھول کر رکھ دے۔ مگر عین موقع پر اوکوپس نے جھوٹ بول کر سارا الزام اپنے سر لے لیا اور کاہن صاف بچ نکلے۔ یوں یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی۔ بینروس اپنے عہدے پر بحال ہو گیا اور اوکوپس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ کاہنوں کی نفرت اب مزید بڑھ چکی تھی، کیونکہ اتنی بڑی دعوت میں سب کے سامنے ان پر بادشاہ نے قتل کی سازش کا الزام لگایا تھا۔ اوکوپس نے تختہ دار پر لٹکتے ہوئے پورے مجمع کے سامنے خداوند یکتا پر ایمان لانے کا اعتراف کیا اور وہاں موجود کاہنوں پر خوب لعنت ملامت کی، جس کی وجہ سے پورے مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ پھر تلوار سے اوکوپس کی ٹانگ کو زخمی کیا گیا تاکہ خون بہتا رہے اور اس طرح وہ مر جائے۔ یوں اس کا خون بہتا رہا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے گھر والے روتے چلاتے رہے، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان تھا، جس سے لوگ حیران بھی ہوئے۔ پوتیفار اور شاہ مصر دونوں کو بہت دکھ ہوا کہ کاہن قصوروار ہو کر بھی بچ نکلے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اوکوپس کو تختہ دار پر لٹکانا پڑا۔ اوکوپس کے گھر والے رات دیر تک بیٹھے روتے رہے اور پرندوں کو اڑانے کی کوشش کرتے رہے، مگر چیل کوے اسے نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔